لوگ ہم پہ حکومت کرتے رہیں گے، غلامی ہم کرتے رہیں گے. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ میں نے جو میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں نے اسکولنگ کا، اور وہ بھی سلسلہ ہم نے مجبوراً یہاں سے ختم کیا، بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں کروا دیا. اب ہم ان کی لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. دوسرا، اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی بہت آپ نے تعریف بڑی کی، یہ فخر کی بات نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ایسے ٹولز ہیں جو ہر بندہ کر سکتا ہے. میرے پاس کئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ جی میں کالج پڑھ رہا ہوں لیکن اب آگے نہیں پڑھ سکتا. تو میں اسے کہتا ہوں یار اللہ کا واسطہ ہے تم کنٹینیو کرو. میں انہیں کنیکٹ کرواتا ہوں اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ کہ یار یہ بچہ ہے، 5,000 روپے مہینہ ہے اس کا ٹوٹل خرچ ہے. وہ کہتے ہیں جی فکر نہ کریں، میں اس کو کنٹینیو کروں گا. ایسے الحمدللہ بہت سی بچیاں ہیں، بہت سے بچے ہیں جو یونیورسٹی لیول تک ہیں. کسی کو نہیں پتا، نہ میں نے کبھی سوشل میڈیا پہ ان کا نام دیا، لیکن ان کی ضروریات پورے کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کی پڑھائی ہو رہی ہے. بلکہ ایک بچے کو جاب ملی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے آ کے بتایا کہ جی وہ میں کالج سے لے کے یونیورسٹی تک. میں نے کہا اس کا شکریہ ادا کرو. کہتا ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں، وہ بندہ میرا کال تک اٹینڈ نہیں کرتا کہ کون ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وسیلہ بنتے ہیں کسی نہ کسی کی ہیلپ کرنے میں. اور یہ کوئی میرا خیال میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا وقت نکالنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے. میں نے بچیوں کو جو یتیم بچیاں تھیں گاؤں کی اور علاقے کی یتیم بچیاں، غریب بچیاں، میں نے بیسک کمپیوٹر کورس خود کروائے انہیں یہاں پہ بٹھا کے. آپ نے دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اسی میں نے کمپیوٹر ٹریننگز کروائی ان کو. اس کے علاوہ جو میرے کریڈٹ میں میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے کہ میں نے یہ مانسر کا جو اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہے، میں اس پر آتا ہوں، میں اس پر آتا ہوں. ساری باتیں آپ سے سنوں گا میں. اسپیشل ایجوکیشن پرسن کے لیے آپ نے ایجوکیشن کے جو معاملہ کیا، کمپیس کا بھی کیا، ساتھ میں آپ اس کے ساتھ اٹیچ بھی رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو ہو رہا ہے. اچھا اس پہ میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا ایک اہم کام جو مجھے دیکھنے والوں کے لیے کہنا چاہوں گا. قرآن مجید کے شہید اوراق جو آپ اکٹھے کرتے ہیں شہر سے، مختلف علاقوں سے، پھر آپ اس کو ایک جگہ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ان کو دفناتے ہیں یا پانی میں بہاتے ہیں. یہ کیا سلسلہ، یہ کیسے خیال آیا اور یہ کب سے شروع کیا آپ نے؟ کریم بھائی، کام بندہ سارے زندگی میں کرتا رہتا ہے. میں تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہوں اس کام کی وجہ سے کہ ایک دفعہ میرے اپنے پاس قرآن شریف تھے. یہ کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے اس کو ظاہر ہے کہیں سنبھالنا تھا. تو میں سنبھالنے گیا. مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار یہ تو میرے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں. ہم 3-4 دوست اکٹھے ہو کے درسن چلے گئے. وہاں ہم اس کو پھینکنا نہیں چاہ رہے تھے. مطلب یہ ایک عجیب اٹیچمنٹ ہوتی ہے مسلمان کی کہ جس کاغذ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نام لکھا ہوا ہے وہ آپ پھینک نہیں سکتے. وہ بہرحال میں نے اپنے وہ ڈسپوز آف کیے. اس کے بعد ہم نے پوچھنا شروع کر دیا. 5-6 سال تو ہم درسن پہ جا کے ان کو بہا دیتے تھے. اتفاق سے وہیں درسن کے کنارے ایک پٹھان بھائی مجھے ملے، بزرگ سے تھے. تو انہوں نے کہا یار بیٹا یہ کیا کرتے ہو آپ؟ میں نے کہا جی اس طرح ان کو سنبھالتے ہیں ہم آ کے. تو کہا یار اس سے اچھا طریقہ بتاؤں. اور میں آج تک میں سوچتا ہوں کہ وہ اللہ کی مدد تھی شاید میرے لیے. انہوں نے نظام پور روڈ پہ ایک فیکٹری ہمیں مینشن کی کہ جی وہاں پہ، یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. نظام پور فیکٹری ہم چلے گئے دیکھنے. میں آپ کو بھی کہا تھا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام بھی بنائیں گے. وہ ایک حاجی صاحب ہیں سیٹلر ٹاؤن پنڈی کے، انہوں نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا. میں اس لیے ڈیٹیل بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بھی کوئی سنے گا تو اس کو آئیڈیا ملے گا کہ آپ درسن کراس کرتے ہیں، خیر آباد آتا ہے، خیر آباد سے آپ لیفٹ جاتے ہیں، دریا کے ساتھ ساتھ روڈ جا رہا ہے نظام پور کو. آپ خیر آباد سے ہارڈلی کوئی 3 کلومیٹر جائیں، لیفٹ پہ ہی ابھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی اور بورڈ لگوا دیا روڈ کے کنارے. وہاں پہ ریسائکلنگ ہوتی ہے اس کی. اب جتنے لے کے جاتے ہیں بڑی عزت سے، بڑے احترام سے وہ اس کو رکھتے ہیں، اس کو صفائی کرتے ہیں. کوئی مطلب کسی تھیلے میں ظاہر ہے کوئی لوگ اور بھی چیزیں ڈال دیتے ہیں، وہ پھر ریسائکل کرتے ہیں. اس کی سیاہی جو ہے وہ ایک بہت ہیوی مشینری لگی ہوئی ہے. وہ کچل کے سیاہی ڈائریکٹ صاف ستھری پائپ لائن لگی ہوئی ہے درسن کے پانی میں مکس ہو جاتی ہے. جو کاغذ بچتا ہے اس کو وہ ریسائکل کرتے ہیں، گتا بناتے ہیں اور پھر اس کو جلد کے لیے اسلامی کتب کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو وہ پھر میں نے سوچا، میں نے اپنے طور پہ کیا، گاؤں کی چند مساجد کو انفارم کیا، پھر مدارس کو انفارم کیا. پھر مجھے لگا کہ لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے ہمارا، مطلب پورے کمرے مسجدوں میں بھرے، مدارس میں، مساجد میں
ज़ियारात में, ये 3 जगहों पे लोग अमूमन छोड़ के जाते हैं। फिर मैंने सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस किया कि जी पूरी तहसील हज़रों में कहीं भी आपको कोई मसला है, आप मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करें, मैं खुद लेके आऊँगा। अभी मुझे कई लोग कहते हैं कि हम छोड़ के जाते हैं, मैंने कहा नहीं, काम करना है फिर पूरा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मतलब ये काम आपने अच्छा किया, मुझे क्वेश्चन किया कि बाकी काम तो इंसान करता है, रुक जाते हैं, होते हैं, लेकिन ये जब तक मेरी हिम्मत है, मैंने आज भी एक पोस्ट लगाई है रिमाइंड कराने के लोगों को, तो मैं छच के तकरीबन हर गांव से गाड़ी भर के लाता हूँ। इस पे इंशाल्लाह खसूसी प्रोग्राम नाज़रीन आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी दिन पहले भी ये प्लान बना था, फिर बीच में बारिशों का सिलसिला चला और उसके बाद गुज़श्ता दिनों भी 2 दिन बारिशें रहीं। एक दिन प्रोग्राम करेंगे इस पर, ताकि आप देखने वालों के लिए एक तो मलक साहब का काम भी उजागर हो जाएगा, सेकेंडली कुछ अहबाब जो ये काम करना चाहते हैं उनके दस्ते बाजू भी बन सकते हैं, और ये जो सिलसिला है, फैक्ट्री है जहाँ पर रिसाइकिल होता है, ये बहुत बड़ा काम है और अल्लाह की रज़ा का काम है। इसको इंशाल्लाह कैप्चर करके आप तक पहुँचाएंगे। मलक साहब नहीं बता रहा, ये मैं एक गुनहगार सा मुसलमान होने की हैसियत से, मैं 2 दफ़ा अटक शहर गाड़ी लेके गया हूँ, शॉपर रख के गया हूँ, मैं पूरा शहर घूमा हूँ सुबह से रात तक। ये जो मैं सुनने वालों की भी मालूमात के लिए कहूँगा, ये कुरानी औराक, इस्लामी औराक यहाँ पे डाले, डब्बे लगे होते हैं, तो ये मुझे किसी दोस्त ने मेंशन किया था कि ये ओवरफ्लो होते रहते हैं, उठाते मतलब डाल देते हैं आप, वो ले कोई नहीं जाते। तो मैंने पूरे अटक शहर के सारे एक दिन जाके खाली किए, गाड़ी भर के लाया, मैं थैले भर के और ले गया। तो मतलब ये काम कोई इतने मुश्किल नहीं है कि कोई और बंदा ना कर सके, कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इस तरफ आऊँगा। अटक डायरी टीवी का कोशिश होती है मलिक साहब के गैर जानिबदार रिपोर्टिंग हो, और ख़ासकर आप जैसे अहबाब जो अल्लाह की रज़ा का काम करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं, फलाह का काम करते हैं, उनको ख़ासकर हम प्रमोट करें ताकि उसमें हमारा भी हिस्सा बन जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अच्छा मलिक साहब, जाते जाते अटक डायरी टीवी के तवस्सुत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। वैसे मैं आपको हमेशा ही कहता रहता हूँ, ये गरीब खाना आपका घर है, आप जिस वक्त दिल चाहे तशरीफ़ लाएँ। हम वैसे भी ग्रामीण लोग गुजरे के और बाहर बैठने के आदी होते हैं, हम अंदर ज़िंदगी कम गुजारते हैं, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सच्ची बात है आपका। मुझे खुशी हुई आपसे मिल के, अटक डायरी टीवी का मैं भी मतलब मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ इससे। तो मैं सुनने वालों को ये कहूँगा कि मैं आपकी बड़ी प्रोजेक्शंस और वो देखता रहता हूँ। पॉलिटिक्स पे आजकल दुनिया बड़ी मसरूफ़ होती है, आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, आप सियासत में हिस्सा लें, हर चीज़ में हिस्सा लें, लेकिन ये है कि इंसान की प्रायोरिटी जो है वो मोहब्बत होनी चाहिए, बामी हम मांगी होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, और ज़िंदगी का मज़ा उसी ज़िंदगी का है जिसमें इंसान दूसरों के लिए भी थोड़ी आसानियाँ ढूंढे। अल्लाह सबको आसानियाँ दे, और इशफाक अहमद ख़ान का बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे, और तकसीम करते रहें। यकीन करें, एक तो मैं कहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई आलम फाजिल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा किया है कि आप जितना बांटेंगे उतना मिलेगा आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल नाजरीन, सिलसिला ये है कि कहते हैं कि जनाब इल्म देने से बढ़ता है, कम नहीं होता, और फिर ख़ासकर ऐसे काम के हवाले से अपने वक्त को ऐसे काम में लगाना जिसका मकसद अल्लाह की रज़ा हो और इंसानियत की फलाह हो, खिदमत हो, इससे बड़ा काम मेरे ख्याल में कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान करीम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।